سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت، جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، ہم اس کو جماعت کہتے ہیں، حلقہ بھی کہتے ہیں، گیدرنگ، مجموعہ، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، یعنی سب جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد وہ سب اللہ کا ذکر کریں، تو الحمدللہ یہ اللہ نے فضل فرمایا، ہماری یہی حالت ہے کہ ہم سب اس وقت اس عظیم دن پر، عظیم مہینے میں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہمیں کہ اس حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمارا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت کوئی جماعت جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، ذکر مشہور ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 4 انعام اسی وقت عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام سب سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ چاروں طرف سے ملائکہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور تیسرا نام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ان کے دلوں پہ ایک خاص سکینہ نازل فرماتا ہوں میں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا انعام ہے وہ جو جنت سے ان کا ذکر کرنے والوں کے دلوں پہ اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اور چوتھا تو بہت ہی زبردست انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس مجمع کا ذکر فخر کے ساتھ میں اپنے ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی سعادت اللہ پاک ہمیں نصیب فرما رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان کی شب جمعہ پر جو آنے والی ہے، الحمدللہ اللہ نے سب نعمت عطا فرمائی ہے۔ ذکر کے تو بے انتہا فضائل ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس قدر بخشش کا اور انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر پر فرمایا ہے، کسی اور عمل پر نہیں فرمایا۔ آپ سوچیں، بخشش اور انعام جس قدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سب سے زیادہ جس پہ اللہ دیتا ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر آسان عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے۔ وضو ہو نہ ہو، آپ بیٹھے ہوں، سو رہے ہوں، چل رہے ہوں، لیٹے ہوں، کسی حالت میں بھی ہے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، الحمدللہ سارے انعامات اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو ایسے چیز سے غافل ہونا، اتنا آسان عمل بتایا کہ نہ اس کی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص حیت کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی آسان ہے اللہ نے فرما دیا۔ جس قدر درجات کو بلند کرنے والا عمل اللہ کا ذکر ہے، کوئی عمل اتنا نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اور یہی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ان کے اعمال بھی بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے دوستو، یہ رمضان ہے، اس کی ہم عادت ڈال لیں، کیونکہ رمضان میں یاد رکھیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے نا، سبحان اللہ،
یہ پورے رمضان کو 2 چراغ روشن کرتے ہیں. سبحان اللہ. 2 چراغ جو ہیں پورے رمضان کی روشنی ہے، اس سے پورا رمضان روشن ہوتا ہے. کون سے 2 چراغ ہیں؟ فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر رحمان. بہت بڑی چیز. اگر ہم اپنے رمضان کو روشن کرنا چاہیں نا، 2 چیزوں کو مضبوط سے پکڑ لیں. تلاوت ہو ہماری، الحمدللہ بزرگوں کے یہ معمولات رہے کہ کیسے وہ رمضان گزارتے تھے، کس طریقے کا رمضان ہوتا تھا، اوقات کو کیسے پابند تھے. ہمارے تو نہیں کھڑے ہیں تو بات کر رہے ہیں، چلو بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا کچھ اور کام شروع کر دیا، چلو آپ نفل شروع کر دیا. نہیں، ان کے باضابطہ اوقات ہوتے تھے. جب انسان کی سسٹم کے ساتھ کر لے تو بہت بہترین طریقے سے دن گزرتا ہے آدمی کا. ان کا خاص معمول یہ تھا الحمدللہ کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا معمول یہ تھا، یا خلیفہ حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے ظہر سے لے کے عصر تک تلاوت قرآن ہوتا تھا، کثرت قرآن الحمدللہ، کوئی دوسری بات نہیں. اور عصر کے فوراً بعد مغرب تک اللہ کا ذکر اور کچھ نہیں، بس بات بھی نہیں کرتے تھے. خان کے ماحول تھا. سارے بزرگوں کا یہ انداز تھا کہ جہاں عصر سے مغرب ہوا، کیوں؟ یہ وہ وقت ہے جس کا اللہ کے نبی نے محبوب فرمایا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبوب ہے کہ ایسی جماعت جو عصر سے لے کے مغرب تک اللہ کا ذکر کرے. تو یہ تو خاص طور پہ ہمیں الحمدللہ رمضان میں اس طرح اوقات میں تقسیم کرنی چاہیے. آرام کا وقت بھی ہوتا ہے تو تلاوت قرآن بھی ملے گا، اور اس وقت تک اللہ کا ذکر بھی ملے گا. ذکر ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ مغرب اور عصر و مغرب کے درمیان اتنی زبردست وقت اور اوقات ہیں کہ اس میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اللہ بہت دعا قبول فرماتے ہیں. اس کے لیے بہت آسان فرما دیا کہ جس قدر میں لوگوں کی دعا قبول کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ اس آدمی کی دعا قبول کرتا ہوں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بغیر مانگے اللہ پاک دے دیتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں پورے معاملات ہم ایسے رکھیں، عصر سے لے کے ذکر تک محب ہو جائیں اللہ کے ذکر میں. اور اتنا آسان ہے، بہت آسان. آئیے دیکھیں، ایک کلمہ آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ. زور لگا بھائی، بولیں سبحان اللہ الحمدللہ، بولیں سب، پھر بولیں سبحان اللہ. ثواب پورا زمین اور آسمان جو ہے ثواب سے بھر گیا. حدیث میں بتاؤ، کما لیا الحمدللہ. کتنا کما لیا رمضان کا. پھر اس کو آپ ملٹی پلائی کریں رمضان کی رحمتوں پر 700 سے زیادہ. صرف پڑھا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ، پورا زمین آسمان بھر گیا. چلو اس سے بھی کم آ جائیں، شارٹ کر لیں، بولے الحمدللہ، پھر بولے الحمدللہ، پھر بولے الحمدللہ. پورا جو ہمارا وزن کا جو ترازو ہے ہمارے عمل کا، پورا ترازو بھر گیا. سبحان اللہ. یہ حدیث سے اتارو. کہیں بولے آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ، جس نے یہ بولا تو جہنم سے بچ گیا. کیا اللہ نے انسان کے لیے آپ کا دیکھیں کتنے. ہم بس یہ غور نہیں کرتے. بھی ٹھیک ہے ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، بڑے اعمال نہیں کر سکتے، کثرت سے ہم چلو اور اعمال نہیں کر سکتے، بس پابند ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تھوڑا بہت نیک اور کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، گھبرائے نہیں. ہم جیسے کمزور آدمی کے لیے اللہ نے یہ راستہ کھول دیا ہے، راستہ کھول دیا کہ کچھ نہیں، سبحان اللہ کہتے رہو. اور شارٹ کر دیا اللہ پاک نے کہ چلو سبحان اللہ کہنے میں تمہیں زور لگ جاتا ہوگا، الحمدللہ کہنے میں تمہیں وقت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہنے میں تمہیں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کلمے پڑھنے پڑتے ہیں. جس نے اللہ کہہ دیا، اللہ کہتا ہے ساروں کا ثواب مل گیا. دیکھیے کتنا بڑا ثواب. اور آسان کر دیا اللہ پاک نے. دیکھ اور آسان کر دیا. اس سے آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ. وہ آسان طریقہ یہ کہ چلو تم کچھ کلمہ پڑھو ہی نہیں، زبان کو بھی نہ ہلاؤ، چلو ٹھیک ہے آرام سے ہی بیٹھو. میں اللہ کہتا ہے اتنی تکلیف ہی نہ دو اپنے آپ کو، زبان ہلاؤ، اونچا بولو. بس تم اتنا اگر کام کر لو کہ دل کے اندر اپنی دھڑکن کے ساتھ اللہ کہہ دو تو سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ کہیں ثواب نہیں. کریں گے بھائیوں یا سنتے رہیں گے؟ ہاں نیت کی سب نے
سب سے نیچے سے چلتے ہیں کام سے، پھر آئیں گے اوپر کام پہ. سب سے نیچے کام کیا ہے؟ بس آنکھ بند کر کے دل کے اندر اللہ کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. بس یہ کام ہے. آپ روزہ ہے الحمدللہ، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے، آنکھ بند کریں، دل میں، زبان سے نہیں کہہ رہے آپ، کس میں کہہ رہے ہیں؟ تمام جتنے ذکر آپ زبان سے کرتے ہیں 70 گنا اس سے ثواب لے رہے ہیں آپ. اور نیند میں بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہے، بس کس کو بلا رہے ہیں؟ اللہ اللہ. کس چیز سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں زبان سے، دل میں کہہ رہے ہیں. اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں. 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے. دیکھو امت کو کیسا نوازا ہے اللہ پاک نے، کیسا نوازا ہے. اور ہم رمضان جا رہا ہے، کبھی یہ نہیں 5 منٹ بیٹھ کے چلو بھائی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، آنکھ بند کی اللہ اللہ اللہ. کوئی دیر لگتی، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، سکون بھی مل جاتا ہے اللہ. اور کتنا درجے کا ثواب مل جاتا ہے، اتنا درجے کا ثواب ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تو اس طرح آنکھ بند کر کے مجھے دل میں یاد کرتا ہے، زبان بھی نہیں ہلاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے پتہ ہے کیا نام ہے کہ تو مجھے دل میں یاد کر رہا ہوتا ہے، میں تجھے بھی دل میں یاد کر رہا ہوتا. قرب کا اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ. اور شیطان کو دیکھو، شیطان کو دیکھو کہ ہم روتے رہتے ہیں یار بس گناہ ہو گئے، یہ ہو گئے، اور وہ قریب آنے ہی نہیں دیتا. شیطان کو سب سے بڑا حملہ، شیطان کا سب سے بڑا دشمن، شیطان کو جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے. جب کسی پہ ڈاکہ مارتا ہے انسان پہ، یاد رکھنا، یہ بزرگ بتایا کہ جب کسی انسان کو ورغلانا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر چھین لیتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے استاد ہیں، ابن قیم، حافظ ابن قیم کے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو مچھلی ہے، مچھلی کی حالت کیا ہوتی ہے پانی کے بغیر؟ کیا مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ تو فرمایا انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ وہی حالت ہے کہ جس طرح پانی سے مچھلی کو آپ نکالیں تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو اتنے بڑے انسان جو بتا رہے ہیں ہمیں، محدث ہیں، کہتے ہیں میں نے قرآن میں حدیث سے یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ کے ذکر سے انسان کا دل غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں مردہ ہوتا ہے، اس میں وہ کیفیتیں نکل چکی ہوتی ہیں ساری. روحانی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جسمانی زندگی باقی رہتی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بات کر رہے ہیں، لیکن مردہ کیسا ہوتا ہے؟ روحانی زندگی اس کی جو ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے. اس میں جو کیفیتیں ہوتی ہیں سلب کرنے کی، چاشنی، عبادات کی، لطف، گریا، یہ سب جو معمولات انسان کے آتے ہیں نا، ایک لطف آنا چیزیں عبادات میں، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ دل اس کا مردہ ہو گیا. تو بھائی اتنا آسان طریقہ ہے، کریں گے بھائی سب؟ اسی کرنا ہے کہ آنکھ بند کر لینی ہے. سب کو اجازت دے رہا ہوں میں ذکر کی، الحمدللہ سب کو اجازت ہے آپ کو. آنکھ بند کر لینی ہے، بند کر کے آپ دیکھیں اس کا لطف دیکھیں ذکر کا، اور دل کے اندر آپ آنکھ بند کر کے خاموش، نہ کسی سے بات کرنے، تھک گئے بس، نماز پڑھ لی، ذکر جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اب آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان، اور دل کے اندر بغیر آواز کے آپ کچھ دن پریکٹس کریں گے، کچھ دن پریکٹس کریں گے، الحمدللہ اللہ کا فضل اتنا ہوتا ہے کہ آدمی دل کو کانوں سے سنتا ہے اللہ کہتے ہوئے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ دل بولتا ہے. بچے ہم سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے نہیں، دل بولتا ہے انسان کا. جب اللہ اللہ کہیں گے وہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، جیسے طوطے کو سکھاتے ہیں نا، اس طرح دل کو ہم نے نام ہی نہیں سکھایا اللہ. میرے بھائی انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے یہ پریکٹس ضرور کرنی ہے اس چیز کی کہ جب ہم بیٹھیں عصر کا وقت ہو اور جناب اعلیٰ ہم فارغ بیٹھے ہوں، تلاوت کر لی ہو اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نیند سی بھی آ رہی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہ اس سے بات ہو جاتا ہے نا، ایک دن وقت ایسے آتا ہے تو فوراً میری بات یاد رکھنا کہ بھائی پیر صاحب نے بتایا تھا آنکھ بند کرو اور فوراً دل کی طرف توجہ کر کے صرف آسانی سے کہنے شروع کرو اللہ 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 اللہ. بعض دفعہ اس میں نیند بھی آ جاتی ہے الحمدللہ، اس میں خیالات آئیں، بات آئیں. اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے ہمیں کہ یاد رکھنا شیطان اس پہ زیادہ ڈاکہ مارے گا، خیالات آئیں گے، ادھر دھیان جائے گا. اچھا ویسے نیند آ رہی ہوگی لیکن جب ذکر شروع کریں گے نا تو خیالات لانا شروع کر دے گا، جگا دے گا یار یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس پہ میں زیادہ انعام دیتا ہوں، سبحان اللہ، اس پہ ڈبل انعام دیتا ہوں. کہ پہلے تو آرام سے کر رہا تھا لیکن اب جب کرے گا تو اس میں تجھے محنت بھی کرنی پڑے گی کہ شیطان پرواہ نہیں کر رہا تو، بلکہ کیا یاد کر رہا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہے.
بھائی یہ تو ہمیں یہ رمضان بہت اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، روشن ہے. تو 4 چیزیں ہم نے کرنی ہے. سب سے بس بہترین آسان طریقہ اللہ کا ذکر کا ہی ہے، مراقبہ ذکر اس کو کہتے ہیں. اور ہمارا بھی یہ معمول ہے الحمدللہ، بزرگوں سے یہی سیکھے ہم نے. اللہ والوں کے پاس یہی سیکھنے جاتے ہیں باتیں، اور کیا سیکھنے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ایسے کام کرو تو انشاءاللہ زندگی بن جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے اپنے بس نقطہ پکڑ لیا الحمدللہ. جب موقع ملتا ہے اور اچھے اوقات جو ہوتے ہیں اس میں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ بھی وہ کریں گے ہم ذکر کے بعد. تو اس کی عادت ڈالنی سب. ٹھیک ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع المرسلین یاسین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنی فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری توبہوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہوں کو قبول فرما. اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اے میرے مولا آسان اور اچھے طریقے سے بقیہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اچھے اعمال نصیب فرما. یا میرے مولا اچھے اعمال نصیب فرما، اچھی عبادتیں نصیب فرما، اچھی دعائیں نصیب فرما. یا کریم اس مجلس میں جو بھی دعائیں ہم نے مانگی، جو بھی تو نے انعامات رکھے میرے مولا اپنے فضل سے وہ سب عطا فرما دے. یا کریم سارے انعامات ہمیں عطا فرما دے. یا کریم ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کو پریشانی کو دور فرما، مصیبت زداؤں کو مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جن کی اولادوں کو جیسے پریشان ہیں ان کو میرے مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا دے. یا اللہ سہلا بنا دے. یا اللہ اور جن کے گھروں میں پریشانی ان کو دور فرما دے. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کو حسن خوبصورت بنا دے. یا کریم عبادات کے ساتھ مزین فرما دے. یا اللہ یہ رمضان ہمارے عباداتوں کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ میرے مولا گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا میرے مولا اپنے فضل و کرم سے تمام مومنین و مومنات کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا کریم ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہم مشایخ کرام کو جو ہمارے ساتھ رضا ہے میرے مولا ان کے اپنے شان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے میرے مولا بار بار ہمیں حسن اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.